اردو قواعد۔ اسم کسی شخص، چیز یا جگہ وغیرہ کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ اشیاء جاندار و غیر جاندار، دکھائی دینے والی یا نہ دکھائی دینے والی ہوتی ہیں۔ مثلاً آدمی، خاتون، احمد وغیرہ شخص ہیں۔ کتاب، پتھر، ہوا، پانی وغیرہ چیزیں ہیں۔ گھر، میدان، اسکول وغیرہ جگہ ہے۔ وقت، دوستی، حسد، محبت، دشمنی وغیرہ نہ دکھائی دینے والے اسم ہیں۔ اسم کی قسمیں: اسم عام، اسم خاص، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم جمع۔ یہ اسم کی قسمیں ہیں۔ اسم عام وہ اسم جو کسی عام جاندار، عام جگہ یا عام چیز یا عام شخص کا نام ظاہر کرے، اسے اسم عام کہتے ہیں۔ مثال: لڑکا، چچا، استاد، والدہ، کتاب، پتھر، رنگ، اسکول، دریا، کارخانہ وغیرہ۔ اسم خاص وہ اسم جو کسی خاص جاندار، خاص جگہ یا خاص چیز یا خاص شخص کا نام ظاہر کرے، اسے اسم خاص کہتے ہیں۔ مثال: تاج محل، سبز پتہ، دریائے گنگا، چاچا نہرو، مذہبی کتابیں، ملک کے نام وغیرہ۔ اسم فاعل اسم کے معنی کام اور فاعل کا معنی کام کرنے والا۔ جملے میں کام کرنے والے کی نشاندہی کرنے والے لفظ کو فاعل کہتے ہیں، لیکن بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی بناوٹ سے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ فاعل ہیں، انہیں اسم فاعل کہتے ہیں۔ اسم مفعول اسم معنی نام اور مفعول معنی جملے کا وہ لفظ جو فعل یعنی کام کے اثر کو ظاہر کرے، یعنی طلباء کی زبان میں جملے میں وہ لفظ جس پر کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو، اسے مفعول کہتے ہیں۔ اسم جمع بعض اسموں کے مجموعے کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے جسے اسم جمع کہتے ہیں۔ ذخیرہ الفاظ کو بڑھا کر ان اسم جمع کو مہارت کے ساتھ مناسب جگہوں پر استعمال کرنے سے زبان کی حسن و جمال میں اضافہ ہوتا ہے۔ مثال: آسمان میں بہت سے پرندے اڑ رہے ہیں کی بجائے اگر کہا جائے آسمان میں پرندوں کا جھنڈ اڑ رہا ہے تو زیادہ اچھا لگتا ہے۔